نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم بشهاداتهم قائمون اور 29 سورہ معارج رکو 1 آیت نمبر 33 والذین هم بشہاداتہم قائمون، اور وہ لوگ جو شہادت و گواہی پر قائم دائم رہتے ہیں۔ آیت مذکورہ میں لفظ شہادات کو بصیغہ جمع لایا، اشارہ ہے اس طرف کہ شہادت کے اقسام عدیدہ کثیرہ ہے، بہت سارے اقسام ہیں شہادت کی، اور ہر قسم کے شہادت کو قائم دائم رکھنا حقانیت کے ساتھ صداقت کے ساتھ واجب ہے۔ شہادت کو چھپانا اور شہادت میں کمی بیشی کرنا حرام ہے۔ شہادت کو صحیح سالم قائم کرنا آیات مذکورہ کے روح سے فرض ہے۔ سورہ بقرہ آیات نمبر 283 میں ہے کہ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ۔ حکم الہی یہ ہے کہ شہادت کو مت چھپاؤ، اور جو شہادت کو چھپائے تو اس کا دل گناہگار ہوگا۔ ظاہر ہے کہ دل محل ہے شہادت کا، اور دل محل ہے ایمان کا، لہذا شہادتین اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کو شہادتین کہتے ہیں، یعنی اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک لہ ہے، اللہ کی ذات و صفات میں کوئی شریک کوئی سہیم نہیں ہے، حاکمیت اور عبودیت کا مستحق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اور شہادت دینا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا رسول ہے، خاتم النبیین ہے، رحمت للعالمین۔ اور جتنی بھی ایمانیات ہے، ایمان بالآخرت ہے، وبالآخرت ہم یوقنون، اور حشر پر ایمان ہے، صراط پل صراط پر ایمان ہے، کتابوں پر ایمان ہے، رسولوں پر ایمان ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر۔ یہ تمام شہادتیں یقیناً ایمان کے ساتھ متعلق ہے۔ باقی عبادات کے ساتھ بھی شہادات کا ایک مستقل باب ہے۔ رؤیت ہلال کے حوالے سے، چاند دیکھنے کے حوالے سے شہادت دینا، اور ظاہر ہے کہ رمضان المبارک کی ابتدا چاند دیکھنے سے ہوتی ہے، صوموا لرؤیت و افطروا لرؤیت۔ عید بھی چاند دیکھنے کے اساس پر ہوتی ہے، تو عبادات میں بھی شہادتوں کو چھپانا بھی گناہ ہے۔ حدود اور قصاص میں بھی شہادات ہوتی ہے، جس میں صرف مردوں کی شہادت معتبر ہے، اور عورتوں کی شہادت جو ہے وہ غیر معتبر ہے۔ حد زنا میں یعتبر فیہا اربعۃ من الرجال ولا تقبل فیہا شہادت النساء۔ سورہ نور کی آیت ہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء۔ تو حد زنا میں 4 مردوں کی گواہی معتبر ہے، عورتوں کی گواہی بالکل معتبر نہیں ہے، اور قصاص میں صرف 2 مردوں کی گواہی معتبر ہے۔ اور اگر حد زنا میں 4 مرد حد زنا میں پیش نہیں کر سکے، اور پھر ان لوگوں پر حد قذف جاری ہوگا۔ بلا وجہ پاک دامن عورتوں پر الزامات اتہامات لگانا، یہ کون سی انسانیت ہے؟ تو شریعت مطہرہ میں اس الزام لگانے والوں پر حد قذف جاری کیا جاتا ہے۔
جو کہ 80 جلدتاً 80 کوڑے ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جس طرح میں نے گزارش کی کہ قصاص میں بھی شہادت رجلین معتبر ہے، ولا تقبل فیہا شہادت النساء، قتل کے قصاص میں 2 مردوں کی گواہی معتبر ہے، عورتوں کی گواہی معتبر نہیں۔ اس کے علاوہ نکاح ہے، طلاق ہے، وکالت ہے، ہبہ ہے، معاملات بیع ہے، شراء ہے، اس میں شہادت الرجلین اور رجل و امرأتین معتبر ہے، یعنی ایک مرد 2 عورتوں کی گواہی معتبر ہے۔ عیوب النساء یا ولادت، بکارت اور اس طرح کی عورتوں کے متعلقہ معاملات میں صرف عورتوں کی شہادت معتبر ہے۔ ولا تقبل فیہا شہادت الرجل، عورتوں کے متعلق جتنے معاملات ہیں اس میں مردوں کی شہادت اور گواہی معتبر نہیں ہے، اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ اور اسی طرح اندھے کی گواہی بھی قابل قبول نہیں، مملوک کے غلام کی گواہی معتبر نہیں ہے، محدود فی القذف ہے، شہادت الوالد للولد معتبر نہیں ہے، شہادت الولد للوالد بھی معتبر نہیں ہے۔ ہاں، مخنث کی بھی شہادت معتبر نہیں ہے۔ شہادت الشریک للشریک، 2 شرکاء ہے ایک بزنس میں، ان کی گواہی ایک دوسرے کے حق میں، نائحہ، مغنیہ، یہ گانے بجانے والے، ان کی شہادت بھی معتبر نہیں ہے۔ وعلی کل حال شہادت پر قائم دائم رہنا مسلمان کی شان ہے، اور شہادت چاہیے کسی بھی معاملے میں ہو، شہادت کو نہیں چھپانا چاہیے۔ اور ایک اہم بات کہ گواہی دینے والے، جو گواہی دینے والا ہے، شہادت دینے والا ہے، ان کو ضرر اور تکلیف مت دیجیے، یہ حکم الہی ہے۔ اور شہادت لکھنے والے کو بھی تکلیف اور ضرر مت دیجیے۔ ولا یضار کاتب ولا شہید فإنہ فسوق بکم، یہ گواہ کو اور لکھنے والے کو ضرر دینا، تکلیف دینا، اور یہ فسق ہے، یہ فجور ہے، اور اس حوالے سے اللہ کا خوف کرنا چاہیے۔ بہرحال والذین، اور وہ لوگ، ہم بشہاداتہم، جو اپنے شہادتوں پر قائمون، قائم رہتے ہیں۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وسلم۔